بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سن 2001 سے 7 تک ضلع جہلم تحصیل پنڈ دادر خان کے گاؤں کنڈل رہا۔ میں ان لوگوں کی ان 7 سالہ احسانات کو تا حیات یاد رکھوں گا۔ اللہ ان میرے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آج 15 سال بعد بھی ان لوگوں سے ویسا ہی تعلق اور رابطہ موجود ہے۔ تو کنڈل کے ارسلان صاحب نے ٹیلی فونک رابطے سے فرمایا کہ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ ضرور بات کریں۔ تو یہ تابوت ہوا یوں، اس کا ذکر دوسرے پارے کے آخری 2 رکوع میں تفصیلاً موجود ہے۔ میں آیات نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ کہ جالوت ایک کافر ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے یہ اعمال کا قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی بہت سے شہروں کو ویران کر دیا تھا، ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت کے بنی اسرائیلیوں نے وقت کے پیغمبر شمویل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جن کی سربراہی میں ہم جہاد کر کے جالوت سے اپنا انتقام لے سکیں۔ تو پیغمبر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ طالوت نامی نیک شخص جو ہیں تو غریب لیکن نیک شخص ہیں، انہیں آپ کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل قوم بڑی ضدی ہے، یہ ہر دفعہ سوالات بہت کرتی ہے۔ گائے کا جو مشہور واقعہ ہے پہلے اس پارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہو، کلر کیسا ہو، اس سے پانی نکالا گیا ہو اس کو چلا کر نہر سے کنویں سے یا نہیں۔ تو یہ سوالات کرتے گئے، ان پر شرائط بڑھتی گئیں۔ اس قوم نے کہا کہ ہمیں نشانی چاہیے کہ طالوت ہمارے بادشاہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ وقت کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک صندوق آئے گا، جس صندوق میں تبرکات ہیں تسکین خاطر کے لیے، اور اس سے صندوق میں تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ملبوسات ہیں، کچھ تبرکات ہیں، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں نایاب قسم کی، اور وہ تابوت بیلوں پر رکھ کر فرشتوں کے ذریعے اس کو بنی اسرائیل کے پاس بھیج دیا گیا، اور کہا کہ اب تو مانو کہ یہ طالوت تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کی معیت میں آپ جہاد کریں۔ آگے تفصیلاً ہے کہ پھر جب طالوت علیہ السلام انہیں لے کر چلے تو راستے میں ایک نہر آتی تھی، اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اس سے کوئی پانی نہ پیے، ہاں 1-2 چلو پی سکتے ہیں، لیکن جب نہر سے پار چڑھے تو اکثر نے پانی پی لیا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، کچھ لوگوں نے اس سے پانی شدید پیاس کے باوجود بھی نہیں پیا، اور طالوت کی معیت میں جالوت کے خلاف جہاد ہوا۔ تھوڑی سی جماعت نے جو طالوت کی سربراہی میں موجود تھی ایک بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور اسی موقع پر اللہ نے یہ قانون اور قاعدہ ذکر فرمایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ میں رب العالمین ایک تھوڑی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غلبہ دے دیا کرتا ہوں۔ یہ طالوت کی معیت میں یہ جماعت لڑی، اور داؤد علیہ السلام جو ابھی تک جنہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھوں یہ جالوت ظالم جابر کافر بادشاہ جہنم واصل ہوا، اور یوں بنی اسرائیل کو جالوت کے مظالم سے نجات ملی۔ تو یہ تابوت سکینہ
بنی اسرائیل قوم جب یہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے اس صندوق کو ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے، اس کی خیر سے اللہ انہیں فتح دیا کرتا تھا۔ لیکن میں آخری گزارش کروں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس صندوق میں تورات بھی تھی، اس صندوق میں تبرکات بھی تھے، ملبوسات موسیٰ اور ملبوسات ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو جب یہ صندوق ان کے ساتھ ہوتی تھی تو تورات کے احکامات ان کے ذہن میں آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں غیر مسلموں سے لڑنا کیسے ہے، تو ان کے جذبے میں، ان کے جوش میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ انہیں فتح دیا کرتا تھا۔ وہ جالوت بادشاہ چونکہ ان کا صندوق بھی ساتھ لے گیا تھا، جب اس نے قبضہ کیا ان کے ملکوں پر، تو ہمیشہ غیر مسلم جب قبضہ کرتے ہیں تو پھر وہاں افراتفری پھیلا دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے کہ ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ، ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو ہمیں اخلاص اور خلوص سے دین کی اشاعت کے لیے میدان کارساز میں اتر جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔